الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پارہ 14 سورۃ النحل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ آپ بھی حسب حال اچھی جی نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر و حمد کی سزاوار اور حقدار اسی اللہ عز و جل کی ذات ہے جس سے ہر امر ذیشان یعنی اچھے کام کا آغاز ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کے لمحات اس کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا کے ذریعے قیمتی بنانے والے یقیناً اس کی طرف سے عظیم الشان انعامات کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ اسی کے نام سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور ہر غم، دکھ، درد اور رنج و الم میں اسی کے سامنے تضرع یعنی رونا اور گر گڑانا اور آہوزاری اور دستے سوال دراز کرنا چاہیے کہ اس کو پکارنے والا پریشان حال بندہ خواہ کسی بھی زبان میں اس کو پکارے وہ اس کی سنتا ہے اور اپنے اس عاجز بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ مطلوب و مقصود تک پہنچانے والا، ہر نعمت عطا کرنے والا وہی ہے، اور اس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں، جیسا کہ خود ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہزارہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ زبان جیسی نعمت عطا کی کہ اس کے ذریعے ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی پاکی بولیں، اور صبح و شام بلکہ ہر گام و ہر آن اس کا ذکر کریں۔ اور کیوں نہ ہو کہ خود ارشاد خداوندی عز و جل ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، ترجمہ کنز ایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو لہذا اگر ہم زندگی کی ہر سانس اس کے ذکر میں گزار دیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سانسیں بھی تو آخر اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اگر ان سانسوں کو ہم اس کے شکر اور ذکر میں گزارے بھی تو کیا کمال کیا، مگر قربان جائے کہ اس پر بھی وہ مہربان رب عز و جل ہمیں ثواب عظیم اور اجر جزیل عطا فرمانے کے لیے اپنے ذکر کی ترغیب دیتا ہے
چنانچہ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے اور میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام عبادات ذکر کے تحت داخل ہیں، لہذا اگر ہم مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اس کا ذکر کریں اور اس کی یاد قائم رکھیں تو وہ اپنے احسانات، اپنی رحمتوں کی برسات اور دنیاوی و اخروی ہر قسم کے انعامات میں ہمیں یاد رکھے گا۔ اگر ہم دنیا میں اس کا ذکر کر کے اس کی یاد قائم رکھیں تو وہ ہمیں آخرت میں یاد رکھے گا۔ اگر ہم اپنی تنہائیوں میں اس کا ذکر کر کے اس کی یاد قائم رکھیں تو وہ محفلوں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ اگر ہم اپنی آسائشوں اور آسانیوں میں اس کا ذکر کر کے اس کی یاد قائم رکھیں تو وہ ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ اذکر اللہ 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 جل جلالہ عما نوانہ وجل ذکرہ وجل سبحانہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذکر اللہ کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، چنانچہ حضرت عبید اللہ بن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، الحمدللہ، یہ کلمہ جس نے کہا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے مابین فضا بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کا ثواب تو سوائے اللہ عز و جل کے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نے سابقہ انبیاء کرام کی کتب میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر میں اس قدر مشغول ہو کہ اسے مجھ سے مانگنے کا وقت بھی نہ ملے تو اسے عام لوگوں سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ واقعی کہ اس سے بڑھ کر ایک بندے کے لیے اور کیا عطا ہوگی کہ اس کا آقا و مولا اسے بن مانگے عطا فرمائے، اور کیوں نہ ہو کہ آخر وہ اپنے آقا و مولا کا پسندیدہ بندہ جو بن گیا، کہ جس سے ذکر الہی کی توفیق ملی وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ بندہ ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، الہی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کسے تو پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند؟ فرمایا، اے موسیٰ، میں جب کسی کو پسند کرنے لگتا ہوں تو اس میں دو علامتیں پیدا کرتا ہوں۔ عرض کیا، وہ کیا ہیں؟ فرمایا، میں اس کے دل میں ذکر کا شوق ڈال دیتا ہوں تاکہ میں زمین و آسمان کے فرشتوں میں اس کا تذکرہ کروں۔ دوسرا یہ کہ اسے حرام اور اپنے غضب والے امور سے بچاتا ہوں تاکہ وہ میرے عذاب و انتقام سے مأمون رہے۔ اور اے موسیٰ، جب میں کسی سے نفرت کرتا ہوں تو بھی اس میں دو علامتیں رکھ دیتا ہوں۔ عرض کیا، وہ کیا ہیں؟ فرمایا، ایک تو اسے اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہوں، دوسرا اسے کھلی چھوٹ دے دیتا ہوں تاکہ وہ میری حرام کردہ اشیاء کو لپکے اور میرے عذاب و انتقام کا نشانہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی حرام کردہ اشیاء سے بچائے اور اپنے غضب والے امور سے بچائے۔ آمین بجاہ نبی۔ ذکر الہی عز و جل دل گناہوں کی آلودگیوں اور آلائشوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَال، یعنی ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ وَسِقَالُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى،
اور دل کی صفائی کا آلہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے۔ تو واقعی خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کی توفیق بخشی۔ جو شخص اس نعمت سے محروم ہو وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا الہی عز و جل مجھے بھی یہ توفیق نصیب ہو جائے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم اہل البلاء، جب تم مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھو فاسألوا اللہ العافیہ، تو اللہ سے عافیت طلب کرو۔ جب حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مصیبت زدہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے ذکر سے غافل ہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذکر اللہ کے دنیاوی اور اخروی فوائد سن کر یقیناً ہم بھی اس بات کے متمنی ہوں گے کہ ان فیوز و برکات سے ہمیں بھی حصہ ملے۔ تو آئیے اپنی اس نیک خواہش میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور نیت کر لیں کہ ہم بھی دنیا و عقبہ کی کامرانیوں کے حصول کے لیے ذکر الہی کی عادت بنائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عشق الہی کے جام تو پلائے ہی جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ذکر اللہ کی عملی ترغیب دلانے کا التزام بھی کیا جاتا ہے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت کوئی بعید نہیں کہ ہم پر اللہ عز و جل کی نوازشات کی برسات ہو اور وہ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ کہ اس کی رحمت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ رحمت حق بہا نہ می جوید، رحمت حق بہانا می جوید، کہ اس کی رحمت جوش پر آئے تو مول نہیں مانگتی بلکہ بے مول بخش دیتی ہے۔ اسی بات کی تائید و عکاسی کرتی ہوئی ایک حدیث مبارک سنیے اور خوشی سے جھوم اٹھیے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ایک طویل حدیث کا مفہوم ہے کہ روئے زمین پر اہل ذکر حضرات کے حلقے تلاش کرنے والی فرشتوں کی جماعت کا گزر جب ایک محفل ذکر و درود سے ہوا تو ان کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا الہ العالمین، ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، تیرے وہ بندے تجھ سے تیری بخشش و مغفرت کے سوالی ہیں اور تیری جنت کے طالب ہیں اور تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا، جس کے سوالی ہے وہ عطا کی اور جس سے پناہ مانگتے ہیں اس سے پناہ دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ربی فیہم فلان عبد خطاء، الہی ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو انتہائی گناہ گار و خطا کار تھا، انما مر فجلس معهم، وہ تو ایسے ہی وہاں سے گزر رہا تھا تو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور قربان جائیے، ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، کہ وہ ایسے نیک بنتے ہیں کہ ان کی برکت سے ان کا ہم نشیں بھی بدبخت و محروم نہیں رہ سکتا، لہذا میں نے اس گناہگار کو بھی بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے ذکر سے ہمیں رطب اللسان رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے بہرہ مند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ مدنی کاموں میں لگے ہونے کے باوجود بھی ہم ذکر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا مدنی پھول عطا فرمائیں کہ زبان کا اور آنکھوں کا قفل مدینہ بھی عطا ہو اور دوبارہ اس ذکر اللہ کی طرف دل بھی مائل ہو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام عبادات ذکر کے تحت داخل ہیں، تو نیکی کی دعوت دینا بھی یہ بھی ایک عبادت ہے نا، کسی کو نماز کی دعوت دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، کسی کو سنت پر عمل کرنے کی دعوت دینا یہ بھی عبادت ہے، تو یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ حضور کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں 12 مدنی کام کرنا چاہتا ہوں، اس مدرس کورس کے بعد 12 ماہ قافلہ اور 12 مدنی کام، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، رہنمائی فرما دیں۔ مدنی قافلوں میں سفر، از خود یہ معاملات حل ہو جائیں گے، از خود یہ 12 مدنی کام ہو جائیں گے، سب ان کی تربیت ہو جائے گی، جس طرح کام کرنے عملی طور پر کر رہے ہوں گے قافلوں میں سفر کر کر، تو پھر یہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اچھا، اس کے لیے جو نا ایک تنظیمی ذمہ داری بھی ایک اہم ذریعہ ہے 12 مدنی کام کرنے کے لیے، کہ اگر ہمارے پاس ذمہ داری ہوگی تو ہمارے لیے وہ 12 مدنی کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے زیادہ قریب جاتا ہے، تو یہ ارشاد فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے محبت کرنی چاہیے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ خوف و امید کے درمیان ہونا چاہیے، کہ خوف و امید کے درمیان ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی صرف ایک کو جنت میں داخل فرمائے تو میں اپنے رب سے امید رکھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں، اور اگر بروز قیامت اگر وہ صرف ایک ہی کو جہنم میں داخل فرمائے تو میں خوف رکھوں گا کہ وہ کہیں میں ہی نہ ہو۔ تو مومن جو ہے وہ خوف و امید کے درمیان ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ذکر اللہ تنہائی میں کرنا چاہیے یا اجتماعی طور پہ کرنا چاہیے، زیادہ ثواب کس میں ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو بھی عبادت ہے وہ سب ذکر اللہ میں شامل ہے، تو جو فرائض میں سے وہ سب کے سامنے کرنی چاہیے، اور اس سے بھی جو وہ ریا سے بچتے ہوئے، اور جو نوافل میں سے وہ تنہائی میں کرنی چاہیے۔ وہ عرض یہ کہ جیسے مثال نوافل بعض ہوتے ہیں اس میں اجتماعی طور پر کرنے میں دوسروں کو ترغیب ملتی، جیسے نوافل با جماعت بھی ہمارے ہاں ادا کیے جاتے ہیں، اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں۔ اب اس میں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ جانا فرض ہے ان اجتماعات کے اندر، لیکن دوسروں کی ترغیب کے لیے جو ہے وہ پھر ذرا سب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مگر اس میں یہ کہ بندہ جو اپنے لیے کوئی پھر ایسا مخصوص کوئی ایسی ترکیب کر لے جو تنہائی میں کرے، اس کے علاوہ تنہائی میں بھی حسب حال کرے، اجتماعی کے اندر بھی ہوتے ہیں تو وہ کام وہ اجتماعی بالکل۔ جزاک اللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنا کیا بھی یہ ذکر میں آتا ہے؟ جو بھی عبادت ہے نا وہ ذکر ہے۔ اب دیکھیں کہ کتب اسلامی، اور اس پہ اگر یہ چیز آگے کہ جو علم آپ پر سیکھنا فرض ہے، جیسا وہ مسائل آپ تلاش کریں یا وہ مسائل آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو آپ پر سیکھنا فرض ہے، تو وہ تو آپ کو فرض کا ثواب ملے گا اس پہ، اور جو نفل ہے وہ ذکر اللہ تو ہے، وہ اگر ثواب کی نیت ہے مطالعے سے پہلے تو وہ ذکر اللہ میں آئے گا۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کبھی کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ذکر کر نہیں پاتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر اللہ یا درود پاک پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے، اور جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو وہی ذکر دل میں ہوتا ہے۔ دیکھیے کیفیت تو تبدیل ہوتی رہتی ہے کہ ہر وقت ایک کیفیت تو یہ ہوتا نہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو وہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری ہر وقت کیفیت یہی ہو کہ ہم جو اس کا ذکر کرتے رہیں، یہی طلب کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ارزقنی شہادة فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا عز و جل، ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہمارے لیے اپنا ذکر کرنا آسان کر دے۔ اے مولا عز و جل، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمیں نیکوکار بنا۔ اے مولا ہمیں پرہیزگار بنا۔ اے مولا عز و جل ہمیں متقی بنا۔ اے مولا عز و جل ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا۔ اے مولا عز و جل ہمیں اپنی حرام کردہ اشیاء سے بچا۔ اے مولا عز و جل ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا۔ اے مولا عز و جل ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا، ہمیں اپنا مطیع بنا۔ اے مالک و مولا عز و جل، مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ ام عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر۔ تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ۔